آل محمد اور محبت آل محمد بستی ہے، اور منبر پہ توسل دعا ہے کہ ربا بانیان فرش آزاد عزت رزق پہ جزا فرما، اور جتنے بھی عزاداران امام حسین نے اور جتنے بھی چل کے آمن والے عزادار نے جو ڈیوٹی دیون والے عزادار نے ذاکرین یا رب آل محمد سب کی مشکلات آسان فرما، اور جو حاضرین مجلس ہیں ان اللہ علیم بیداد صدور ہے بے شک سینہ لرازم دعا کے فیں یا رب آل محمد سب کی مشکلات آسان فرما۔ اور بہت بڑی دعا مانگنا چاہنا سارے مل کے آمین آکھے کہ پتہ کہ آمین نال دعا قبول ہوئے اور اکھا نو سکون آوے۔ یا رب آل محمد یا رب اکبر یا قادر یا خالق یا مالک کریم اللہ صدقہ بادشاہ حسین دے آخری سجدے دا ساٹے پردے والے حقیقی وارث تجل ضرور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت واسطے سارے مل کے بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات۔ نوکری میں نے شروع کر دی ہے، سب کو معلوم ہے، پھر ایک دفعہ آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ یہ پہلی محرم کی مجلس ہے، یہ فرش اعلیٰ آج پہلی محرم کی ہم نے بچھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ سلسلہ 12 محرم تک چلے گا۔ اور نقیب ممبر بھائی ملک خرم شبیر نے بھی یہ اعلان کیا، میں دہرا دیتا ہوں کہ کوشش کرے ہر بندہ کہ ہم 10:30 بجے مجلس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 10:30 بجے امام بارگاہ میں موجود ہوں تو ہم مجلس شروع کرنے میں تاخیر بالکل نہیں کرے گا۔ تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ جلدی آئے، تو پردیس ہے، پردیس میں پردیسی موجود ہیں، کسی نے کام پر جانا ہے، کوئی کام سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، تو اگر آپ لوگ جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجلس بھی جلدی شروع ہو جائے گی اور آپ ہم کو جلدی لوٹ جائیں گے۔ اور دوسری بڑی بات اور اہم بات جی، یہ 10 دن ہیں عزاداری امام حسین کے، پورا سال جی ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، آخری عزادار تک بھی اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ یقین کریں محرم کا چاند آسمان پر چڑھتا ہے، ملائکہ بھی عزاداری امام حسین میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں عزاداری امام حسین کو کوئی عام عبادت نہ سمجھیں، عزاداری امام حسین آپ کا چلے آنا بارگاہ میں، فرش اعلیٰ پر بیٹھ جانا، مجلس سننا، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ بولنا، مجلس میں شامل ہونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے دادے کی عزاداری تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ توجہ بھائی، یعنی عزاداری امام حسین ہر عبادت سے افضل ہے۔ ہر عبادت جو آپ کے دین میں ہے، جو دین اسلام میں شروع سے آخر تک ہے، سب سے افضل ہے یہ عزاداری۔ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا چھٹا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ تو جب آپ عبادت کی اہمیت کو سمجھیں گے تو عبادت کرنے کا لطف بھی آئے گا اور اجر بھی عظیم ہوگا۔ بس یہ اعلانات تھے اور میں اپنی حاضری شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ ایک بلند صلوات پڑھیں۔ پہلی محرم کی یہ مجلس ہے، اور بھائی خرم شبیر نے ابھی ایک بات کی کہ فلسفہ کربلا کو سمجھیں، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسفہ کربلا اور ولایت علی دونوں ایک ہی چیز ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میرا دل ہے کہ میں ولایت علی کے کچھ جملے آپ تک پہنچاؤں فضائل کی ڈیوٹی کے، اور جتنے بھی حکمدار آل محمد ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی فرش اعلیٰ پر لوگ موجود ہیں اس سے محظوظ ہوں۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ مولا کا فرمان ہے کہ ہمیں وہ زبانیں اچھی لگتی ہیں جو ذکر آل محمد میں بولتی ہیں، ورنہ گلی کوچوں بازاروں میں تو زبانیں بولتی رہتی ہیں۔ آپ آباد رہو۔ تو ذکر علی سے
عبادت کا آغاز اور پہلی محرم کی مجلس ہے، مسائل کے جملے اور اس کے بعد ماتمداری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم یہ 10 دن 1 گھنٹہ کم سو لیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا وہ 1 گھنٹہ کم سویا ہوا محشر میں ہمارے کام آ جائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اس کی وجہ سے بخشے جائیں۔ تو بات میں کرنے لگا ہوں شریف ولایت علی کی، توجہ رکھنی ہے میرا دارو، ایک ہی بات کا نتیجہ دے کے مسائل کی شروع کروں گا۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مومن کو 4 اہمیتوں سے نوازا ہے۔ توجہ کریں، بڑی پرلطف بات ہے، اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں شدید۔ اور بھائی تجمل حسین اور آپ کی عدالات کا توجہ رکھنی ہے، بھی توجہ جو ہے وہ شرط ہے، اگر آپ کے ذہن میری باتوں کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے تو بات کا لطف آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے قرآن کی شدید 4 ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے فضیلت ملی ہے مومن کو دوسرے لوگوں پر۔ توجہ کریں، اب ظاہری بات ہے جس میں وہ 4 چیزیں موجود ہوں گی وہی مومن ہوگا، یا چاروں میں سے ایک ہوگی تو مومن ہوگا، اگر چاروں میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ مومن نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اور بعض زبان رسالت ہم تک یہ بات پہنچی ہے، قرآن موجود ہے۔ تو قرآن میں شاید اللہ نے پہلی شرط رکھ دی ہے کہ مومن کی فضیلت کے لیے پہلی شرط، حسن بھائی پہلی شرط ضروری ہے کہ وہ جاہل نہیں ہوتا۔ سمجھو بھائی، مومن جاہل نہیں ہوتا، یعنی حکمدار آل محمد ہو یا آئمہ علیہ السلام ہوں، وہ تو ہم سے بہت بزرگ برتر ہیں، وہ تو عالم علم الغیب ہیں۔ تو مومن کے لیے یہ بات بھی ہے کہ مومن جاہل نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے۔ اب توجہ رکھیے، اب جب علم کی بات آئی، میں شان بیان کرنے لگا ہوں آپ کے مولا کی، میرے مولا کی، اس مولا کی جس کی شان بیان ملائکہ بھی کرے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ حق کب ادا ہوتا ہے؟ بیان کرنے والا وہ واحد اکبر ہو، لکھنے والا رسول ہو۔ تو علم پہلی شرط ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ اب علم ہونا چاہیے تو چلتے ہیں، رک کرتے ہیں، پہلے اپنے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ رکھ کے سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولا علم کی کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آنا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جو بندہ شہر میں جائے گا دروازے سے گزر کے جائے گا۔ چاہیے اب جس کے بندے میں ملائے، جس کے بندے کے دل میں ملائے علی ہے ہی نہیں، اور جو بغض علی دل میں رکھ کے چاہے لاکھ نمازیں پڑھے، اب دروازہ علم سے وہ گزر نہیں سکتا۔ اب جب دروازہ علم سے وہ گزرے گا نہیں، علم حاصل نہیں کرے گا، علم کا حامل نہیں ہوگا تو وہ جاہل ہوگا، اور جب جاہل ہوگا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ بات بھی سننی ہے، ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اب دوسری بات قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مومن کے لیے فضیلت کو قرار دیا جو تقویٰ ہے۔ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر اب تم فوقیت رکھتے ہو، تم فضیلت رکھتے ہو دوسرے پر، اور کوئی فضیلت نہیں۔ تقویٰ یعنی شرط ہے، پہلی علم بتائی، دوسری تقویٰ بتائی۔ اب تقویٰ کی بات چلی ہے تو چلتے ہیں پھر دامن امیر کائنات میں اور پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے امیر کائنات کا تقویٰ کیسا ہے۔ تو تقویٰ ایسا ہے امیر کائنات کا کہ خیبر ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکے اور خیمے میں آئے تو سب سے روٹی توڑی نہیں جاتی۔ خیبر فتح کر کے آئے امیر کائنات اور خیمے میں بیٹھے اور سوکھی روٹی بار بار توڑنے کی کوشش کرے، توڑی نہیں جاتی، اور جب دیکھنے والے دیکھیں تو پھر وہ چلے جائے اور سجدے میں جائے امیر کائنات اور کہے میرے اللہ گواہ رہنا علی نے خود کو بتا کے تجھے بنایا ہے۔ تو تیسری بات بھائی توجہ ساتھ چلنا ہے۔ اب پہلی بات میں نے بتائی علم، اب دوسری بات میں نے بتائی تقویٰ، اب تیسری بات میں بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان ہے۔ حسن عباس آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو لطف آ رہا ہے عبادت کا۔ اب تیسری بات یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن نے فضیلت کا نقطہ دیا ہے وہ ہے ایمان، یعنی جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہے اتنی اس کو فوقیت ہے، فضیلت ہے دوسرے پر۔
توجہ بھائی، اب پھر چلتے ہیں دروازہ علی المرتضیٰ پہ، مشکل کشا پہ، پتہ کرتے ہیں تو رسول اللہ بھی ساتھ ہی ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں علی کل کا کل ایمان ہے۔ توجہ بھائی، اب جو علی پر قائم ہو گیا وہ ایمان پر قائم ہو گیا، اب جو علی سے دور ہو گیا وہ ایمان سے دور ہو گیا۔ اب چوتھی بات، اور میں اتنی محنت کی ہے، میں نے اس چوتھی بات پہ آپ سے وہ لفظ لینے ہیں جو میں سننا چاہتا ہوں شاہ جی، نیر شاہ سے لے کر پیر اصغر شاہ صاحب تک۔ اب یہ جو چوتھی بات ہے بڑی لازمی بات ہے اور لطف والی بات ہے، اور پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، رسول کائنات سے لے کر آخری بادشاہ تک آپ پورا کا پورا اسلام اگر پڑھ لیں تو یہ چوتھی بات کا لطف میرے ایک جملے میں آپ کو ملے گا۔ محنت کی ہے، آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ اب چوتھی شاہ جی جو اللہ کریم نے بتائی ہے قرآن میں وہ ہے جہاد۔ چوتھی شرط ہے جہاد۔ اب جب جہاد کی باری آئی، اب جب لڑنے کی باری آئی، اب جب اسلام کے لیے قربان ہونے کی باری آئی، میں نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھے امیر کائنات کے، اور میں نے کہا مولا آپ بتائیں کہ جہاد میں آپ کا کیا حصہ ہے؟ جو امیر کائنات مسکرائے اور فرمایا جب احد میں سب بھاگ رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا ہذا رسول اللہ۔ کیا بات ہے؟ تو امیر کائنات مسکرائے اور کہا جب سب رسول کو چھوڑ کر احد کی پہاڑی سے اتر کر مال غنیمت لوٹ کر گھروں کو بھاگ رہے تھے، حتیٰ کہ اتنا تیز بھاگ رہے تھے کہ اپنے ہی دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی ہی زوجہ سے کہہ رہے تھے اماں یہ کس کا گھر ہے؟ امیر کائنات مولا علی مشکل کشا نے کہا اس وقت علی ہی تھا جو رسول کو بلند کر کے کہہ رہا تھا کہ علی کی زندگی میں رسول کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ زندگی ہو آپ کی، مولا آپ کو کوئی دکھ نہ دے، بس بظاہر کی یہی آخری تھی۔ اس مقصد کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو رونے کے دن ہیں، پہلی محرم کی مجلس ہے، بار بار میں کہتا رہتا ہوں پھر دوہرا دیتا ہوں، فضائل کو جس مرضی رنگ میں ہو سنا کریں، لیکن جب مصائب کوئی بندہ پڑھ رہا ہو نا، آپ سب تک کوئی مصائب پہنچا رہا ہو، آل محمد کے دکھ آپ کو سنا رہا ہو، اگر رونا نہ بھی آئے نا تو سر نیچا کر لیا کریں اور رونے والی شکل بنا لیا کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ اگر کسی بندے کو رونا نہ آ رہا ہو نا مجلس میں شریف اور وہ صرف رونے والی شکل بنا لینا تو ائمہ کہتے ہیں محشر میں ہم اس کو اس کے بدلے ہی جنت دے دیں گے۔ اتنی سستی کرتی ہے آل محمد نے جنت آپ لوگوں کے لیے، اور اس آل محمد نے جنت اتنی سستی کر دی، لیکن جو امت تھی نانے کی اس نے ظلموں کی انتہا کر دی۔ بس میں نے حاضری شروع کر دی، میں نے جہاں پر کل مجلس چھوڑی تھی وہیں سے شروع کروں گا۔ فرصہ دیں گے اس بی بی کو جس بی بی کے جب گھر سے چلی تھی تو بال سیاہ تھے، جب گھر واپس آئی تھی تو بال سفید تھے۔ بات کر رہا ہوں اس عظمت والی شجی سجدہ کی، جب گھر میں داخل ہوتی تھی تو رسول کھڑے ہو کر احترام کرتا تھا، جب علی سامنے آتے تھے تو علی سلام کرتے تھے، جب حسنین پاس بیٹھے ہوتے تھے تو قدموں پر بوسہ دیتے تھے اور بار بار کہتے تھے اماں تیرے قدموں میں ہماری جنت ہے۔ شجیب نہیں ملا حق بی بی کو، آپ لوگ میرے ساتھ میں اس لیے آپ کو ایک روایت سنانے لگا ہوں۔ میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے میرے آنکھ میں رکے شریف۔ ایک عالم دین تھے اور ایران میں یا عراق میں بھائی اکمل
وہ مجلس پڑھ رہی تھی اور پاک بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہی تھی. انہوں نے مجلس ختم کی اور سب لوگ جانے لگے. اچانک ان کی نظر پڑی کہ بالکل آخر میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت نوجوان ہے, اس کے آنسو نہیں رو رہے اور بہن کر کے رو رہا. تو عالم دین کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں کیوں نہ اس سے پوچھوں, ہو سکتا ہے اس کو کوئی بات میری بری لگ گئی ہو. تو وہ پاس آئے اور کہنے لگے, اے نوجوان, تو میں دیکھ رہا ہوں مجلس کافی دیر سے ختم ہو گئی ہے لیکن تو ابھی تک رو رہا ہے. لگتا ہے تیری تربیت بہت اچھی کی گئی ہے, تیری شریف ماں کی یہ نشانی ہے کہ تجھے سجدہ کے دکھ سنائے ہیں اور تو چیخ چیخ کے رو رہا ہے. وہ کہنے لگا, عالم دین آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن میرے رونے کی وجہ اور ہے. تو وہ اور حیران ہوئے اور کہنے لگے, اچھا یہ بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا, جب سے آپ نے روایت پڑھی ہے نا کہ پاک بی بی کی پسلی پر دروازہ گرا تھا اور پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا تجربہ کافی ہے. میرے پاس بڑے مریض آئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے جس بندے کی پسلی ٹوٹ جائے نا وہ سانس نہیں لے سکتا. عالم دین مجھے بتائے تو صحیح, وہ دستور 95 دن زندہ کیسے رہی ہے؟ تو شریف اتنے دکھ پڑے ہیں اس بی بی پر, اور صرف بی بی پر ہی نہیں شادی. رسول اللہ کے جانے کے بعد مدینے شہر میں علی سے جو ڈرتے تھے اب علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یقین کریں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ایک دن جب دروازے پر دستک دی ہے نا, مولا علی کے گھر میں آئے تو پاک بی بی نے, میں نے کل کی یہ روایت پڑھی تھی, پاک بی بی نے بڑی تیزی سے دروازہ کھولا. تو مولا علی نے پوچھا, سیدہ اتنی تیزی سے دروازہ کیوں کھولا؟ تو بی بی رونے لگی اور کہنے لگی, جب سے میرے بابا دنیا سے گئے ہیں نا میں دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوں, اتنے لوگوں کو میرے بابا نے کلمہ پڑھایا ہے اور اندھیرے سے نکال کر اجالوں میں لائے ہیں لیکن میرے بابا کا پرسہ دینے کوئی نہیں آیا. مجھے شک رہتا ہے شاید کوئی میرے بابا کے لیے افسوس کرنے آیا ہو. یقین کرے عزیزاؤ, یہ جملے کہنے تھے پاک سیدہ کے کہ پاک علی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے, زہرا تو ان بندوں کا انتظار کر رہی ہے میرے بابا کا آ کر افسوس کرے. جب میں بازار میں جاتا ہوں مجھے سلام نہیں کرتے, جب میں سلام کرتا ہوں مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے. بڑی مشکل بڑی پاک بی بی کی شہادت, اور یہ پس منظر ہے شہید کربلا کا. یہ پاک بیبیوں کی جو چادریں چھنی ہیں نا ان کی مہریں دربار میں لگ چکی تھی. یقین کریے کہ میں نے روایت اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے شریف, اور آخری عدالت تک جب پاک بی بی خالی واپس آئی ہیں نا دربار سے, میں دربار پڑھ رہا ہوں, شاید مجھے پتہ نہیں ہے. ایک دفعہ منظر بنانا بابے کا دربار ہو جہاں پر بابا بادشاہ ہو اور وہاں بیٹی جائے اور 4 گھنٹے کھڑی رہے اور 4 گھنٹے بعد یہ بندہ پوچھے تو لینے کیا آئی ہے؟ الحمدللہ. تو وہاں پر یہ مہریں لگ چکی تھی. کربلا وہاں سے شروع ہو چکی. جب آخری وقت شہید قریب آیا ہے, کہ قریب وقت ہے میں مختصر کرنے لگا ہوں, جب آخری وقت پاک بی بی کا قریب آیا پاک علی کو پاس بلایا, یا علی, جی سیدہ, ہاتھ جوڑے, روایت میں لکھا ہوا ہے, جی سیدہ, یا علی اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا. مولا علی روئے اور رو کر کہنے لگے, سیدہ تیرے جیسی زوجہ تو کل کائنات میں نہیں ہے, وہ اس رسول کی بیٹی ہے جس کی قسم قرآن میں اللہ اٹھاتا ہے, تجھ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ اب اگلا جملہ جو میں دینے لگا ہوں, میں دیکھتا ہوں شیعہ ہو اور سینے پر ہاتھ نہ آئے. عزادارو روئی بی بی اور رو کر کہنے لگی, 95 دن میرا ہاتھ پسلی سے نہیں اٹھا اور میں آپ کو سلام نہیں کر سکی. اس گستاخی کی معافی مانگ رہی ہے. الحمدللہ, سیدہ معاف کیا, میں نے اپنے سارے حقوق پاک کو معاف کیا. اچھا یا علی, اب میرا آخری وقت قریب ہے, میرے دکھ ختم ہونے والے ہیں, میں بابا کے پاس جانے والی ہوں, بابا لینے آئے ہیں. یا علی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں, سنو گے؟ بس یہ درد بھرے جملے ہیں, پاک بی بی کی شہادت میں اس سے بڑے درد بھرے جملے نہیں اداروں ملتے. اب روئی بی بی اور رو کر کہنے لگی, یا علی
آپ کو پتہ ہے نا میرا حسین چھوٹا ہے اور حسین کی عمر 5 سال ہے اور حسین جب رات کو اٹھتا ہے نا اسے پانی کی شکایت ہوتی ہے اور وہ آب کرتا ہے یا علی میں ساری رات اس کے سرہانے پانی کا جام لے کے کھڑی رہتی ہوں کہا تو میں نے زینب سے بھی ہے لیکن آپ خیال رکھنا میرا حسین رات کو پیاسا نہ رہ جائے میں کہتا ہوں بی بی مرتے وقت اپنے حسین کی اتنی باتیں کر رہی تھی اس وقت کہاں تھی جب 3 دن کا پیاسا حسین کربلا میں 13 ضربوں سے شہید اچھا زہرا میں حسین کی پیاس کا خیال رکھوں کوئی اور بات یعنی ہاں ایک اور بات میری زینب بڑی پردےدار ہے میں زندہ رہی ہوں میں جب تک زندہ رہی ہوں جب تک میری زینب نے آپ سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی میری کمر کے پیچھے آتی تھی اور آپ سے باتیں ہوتی تھی یا علی میری زینب اتنی پردےدار ہے اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھتی تھی جب آپ گھر میں موجود ہوتے تھے یا علی ایک کام کرنا یار آپ کا کوئی پتھر کا ذکر تو نہیں ہے یا علی ایک کام کرنا جب سورج غروب ہو جائے تو گھر میں لا کے لانا مولا علی روئے اور لوگ کہنے لگے زہرا گھر بھی میرا اور مالک بھی میں پھر رات کو کیوں آؤ روئی بی بی اور رو کر کہنے لگی میری زینب کو شرم آتی ہے آپ رات کو آئیں گے تو وہ حجرے میں ہوگی اسے اب کوئی اس کو کوئی پوشن دینے والا اب موجود نہیں ہوگا اچھا زہرا میں یہ بھی کروں گا اب جو تیسری بات کی ہے نا عزیزدارو جو تیسری بات ہے یہ آخری بات مولا پاک بی بی کی وصیت کی جو یا علی سے کہنے لگی یا علی اب جو میں آخری بات آپ سے کرنے لگی ہوں اس کا خاص خیال رکھنا اچھا زہرا بتاؤ اب کیا بات ہے یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا اب سوال کرو کہ پاک سیدہ نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ وصیت کیوں کی تو میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا شادی زہرا اپنی زندگی میں اتنی ڈر گئی تھی مسلمانوں سے کہ اسے ڈر تھا کہیں مسلمان جنازے پر بھی ظلم نہ کرے اچھا زہرا مجھے تیری ساری وصیتیں یاد ہیں میں ان پر عمل کروں گا بس یہ وہ وقت تھا جو وقت قضا ہے اللہ تعالی ان للہ و انا الیہ راجعون یا علی نے پڑھا اس وقت ہوا میری بساط نہیں کہ میں پڑھوں سب نے مل لیا پوری تاریخ سے بات کرو سب نے ملا کہ دور سہر میں نا حسین بیٹھا رو رہا اب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا یا علی نے ساری طرف دیکھا حجرے میں دیکھا حجرے کے باہر دیکھا حسین نظر نہیں آیا اما فضا میرا مظلوم کربلا کہاں ہے اما فضا میرا حسین کہاں ہے یا علی کہنے لگے اما فضا جو زہرا جو زیادہ پیارا تھا وہ کہاں ہے روئی اما فضا اور رو کر کہنے لگی یا علی جب سے زہرا نے آنکھیں بند کی ہیں حسین کمرے میں نہیں آیا وہ کہتا ہے میں نے بابا سے کوئی بات کرنی ہے اچھا فضا یا علی پاس آئے حسین بادشاہ کے اور کہنے لگے حسین کیا تجھے پتہ نہیں تیری ماں تھوڑی دیر کی مہمان ہے اس کے بعد تجھے تیری ماں کا چہرہ نہیں ملے گا تجھے ماں کو ملنا نہیں تجھے ماں کو الوداع نہیں کرنا اللہ نے سنو گے حسین روئے اور بابے کے گلے میں بازو ڈالے اور لوگ کہنے لگے بابا میں کوئی عیسیٰ سے کم تو نہیں تیری ماں مریم سے کم تو نہیں اب ملوں گا تب جب مجھے میری ماں خود بلائے اب عزیزدارو باپ زہرا کے ہاتھ کفن سے باہر آئے اور بی بی رو کر کہنے لگی او میرا مظلوم حسین او میرا پیاسا حسین او میرا 3 دن پیاسا شہید کرنے والا آباد رہو پاس آئے ہوتا ہے شدید پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں عسکر شدید علم عباس کی قسم ہے بھائی خود شبیر اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے اور آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ پاک حسین نے ماں کے گلے میں بازو ڈالے اور رو کر کہنے لگے ماں اگر اتنا جلدی جانا تھا تو حسین سے اتنا پیار کیوں بڑھانا
جانو یہ وہ منظر تھا جب ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی تھی، ملائکہ نے عرش چھوڑ دیا تھا، اب جبرائیل تاج ملکوتی اتار کر علی کے پاس آیا اور کہنے لگا یا علی اللہ فرما رہا ہے حسین کو ماں سے جدا کرو اس سے پہلے کہ میرا عرش گرے۔ اب حسین کے بین عرش تک جا رہے تھے۔ ادادارو اب اگلی روایت اس سے بڑی روایت نہیں ملتی۔ یا علی حسین دشمنی ہٹاتے رہے، حسین نہیں ہٹا، یا علی بار بار ہٹاتے رہے، حسین نے ماں کو نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں کیا بات حسین کے کان میں علی نے کہی، الحمدللہ حسین کے کان میں علی نے بات کہی، حسین نے میت چھوڑ دیا۔ اب بتاؤں یہ کیا بات تھی؟ یا علی نے کان میں کہا حسین تو جنازہ ماں کا نہیں چھوڑ رہا، مجھے زینب بڑی پیاری ہے، تھوڑا صحت میں دیکھ وہ ماں چھوڑ کے بیٹھی ہے اور منہ کا پرسہ کر رہی ہے۔ حسین اگر تو نے ماں کو نہ چھوڑا میری زینب چھوڑ جائے گی۔ الحمدللہ آواز بس آخری جملے اتنی پیاری تھی علی کو میں کہتا ہوں یا علی اس وقت کہاں تھے جب نبی نے نیزوں سے چادریں اتار رہے تھے، تالیاں مار رہے تھے اور زینب رو رو کے کہہ رہی تھی غازی میری مدد کرو۔ الحمدللہ اب سنو گے آخری پوچھا کرو گے پاک بی بی کی شہادت کا جتنے بھی ملازمار کے حائل ہو رہے ہو اللہ کوئی دور نہ دے۔ شادی میں کہہ رہا ہوں یہاں پر